کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے بندہ اور وہ انفلوئنسر بن اور جاتا ہے. بچے کاپی بھی کرنے لگتے اور ہیں. کہ ہماری سوسائٹی میں کشمیر میں خاص طور پر پیرنٹنگ کے نام پہ ایبیوز بکتا ہے. یہ بہت بولڈ میں ورڈز یوز کر رہا ہوں یہاں پہ. ہماری فار ایگزامپل 40 سال 30 سال پہلے کی پیرنٹنگ ہوئی ہے, ہم اس کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے ہیں ہماری نئی اس وقت کی جنریشن پر. لیکن اگر پیرنٹس خود ان اویئر ہیں, وہ خود اوٹ پٹانگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر, تو پھر بچے کو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا, اس نے ہمیں جو ہے ہمارا جینا حرام کیا. ہم اپنے لیے بہت کم جیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمیں ہاؤ باؤ, دکھاوا, لوگ کیا کہیں گے, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے لیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے لوگ کیا کہیں گے. ناظرین آداب, آپ دیکھ رہے ہیں جی کے پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان شرین نعمان. وادی کشمیر میں ذہنی صحت کے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ مختلف نفسیاتی دباؤ اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. ان مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں معروف کلینکل سائیکالوجسٹ وسیم ککرو صاحب, جنہوں نے ذہنی صحت کے فروغ اور علاج میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہم ذہنی دباؤ کو کیسے سنبھال سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. سر, آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں. جی شکریہ شرین جی اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. شروع کرنے سے پہلے تھوڑا آپ کی اپنی ایوالونگ جرنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سائیکالوجی فیلڈ آپ نے کیوں چنا؟ دیکھیے شرین جی, یہ کہانی 2013 کی ہے بیسیکلی. 2013 میں آئی واز ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی ان پلانٹ بایو ٹیکنالوجی, جو ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اوکے. اور اٹ واز مائی 3rd year آف بینگ ان دیٹ فیلڈ اور بینگ ان دا پی ایچ ڈی پروگرام بیسیکلی. تو ایک مطلب نے ایک سفر طے کیا تھا تب تک, بیچلرس ماسٹرس سائنس میں بایو ٹیکنالوجی میں کشمیر یونیورسٹی سے. اس کے بعد نیٹ سیٹ ICMR گیٹ بایو ٹیکنالوجی میں. اس کے بعد پی ایچ ڈی میں انٹرنس میں ٹاپر تھا اپنے فیلڈ میں. اور اس کے بعد 2-2.5 سال میں نے پی ایچ ڈی میں دیے تھے تب تک. لیکن اچانک سے میری فزیکل ہیلتھ خراب ہو گئی اور مجھے پی ایچ ڈی پروگرام سے ایگزٹ کرنا پڑا. اچھا. اینڈ آئی واز سڈنلی آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو ریٹین دا رجسٹریشن, بٹ فار ویریس ٹیکنیکل ریزنز میں اپنے پی ایچ ڈی پروگرام کو, جو کہ میں پانڈیچیری سینٹرل یونیورسٹی سے کر رہا تھا اس وقت, میں آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کو شفٹ کرا سکوں کشمیر یونیورسٹی, بٹ فار ویریس ٹیکنیکل ریزنز آئی کوڈ ناٹ. اور جو میرا صحت بھی میری ٹھیک نہیں تھی, تو الٹیمیٹلی آئی ہیڈ ٹو ایگزٹ فرام دا پی ایچ ڈی پروگرام. اینڈ آئی واز 28 years old ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا. تو وہ جو ایک خواب دیکھا تھا میں نے کہ میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں گا, اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے, یہاں جائیں گے, ابراڈ جائیں گے, پھر ڈفرینٹ بایو ٹیکنالوجی میں جو بھی آپشنز مل سکتے تھے آگے اس پر فوکس کریں گے, دے آل گاٹ ٹریشڈ اینڈ کائنڈ آف بروکن ٹو دا گراؤنڈ. ایک سب سے ریز ٹو دا گراؤنڈ, وہ تمام خواب جو ٹوٹ گئے. اور آئی واز 28, اور 28 ایک ایسی ایج ایک لڑکے کے لیے ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ساری پڑھائی ختم کی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب وہ کوئی جاب میں بھی ایڈجسٹ ہوا ہوگا تو اب شاید شادی بھی کر لے گا مثال کے طور پر. بٹ میرا 28 کیسا تھا کہ آئی واز کلولیس اباؤٹ لائف, کائنڈ آف کنفیوزڈ کہ مجھے لائف میں کیا کرنا ہے. تو اس سے کیا ہو گیا کہ in a way I got depressed because of whatever happened. اچانک سے within few months یہ سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہوا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. تو نیچرلی جب یہ تمام ایسپریشنز ٹوٹ گئیں, میں اپنے گول کو اچیو نہیں کر پایا اپنے اکیڈمک لیڈر میں, جہاں پہ اب میں ٹاپ پہ پہنچ گیا تھا آلموسٹ, وہاں سے میں سیدھے گر گیا نیچے گراؤنڈ پر. تو اٹ گاٹ می ڈپریسڈ in a way. And I don't shy away from talking about my own mental health primarily, because we are talking in this program about mental health. So I should start from myself basically. So it got me into thinking کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو initially it was March 2013 when I came back home clueless about life کہ اب لائف کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیونکہ obviously کل تک
لوگوں کا ایک ویو ہوتا تھا میرے بارے میں کہ مطلب یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, اچھا ہے پڑھنے میں, باقی کمپیٹنٹ ہے. تو لیکن اب ان کا ویو بھی چینج ہونے لگا تھا اباؤٹ می کہ مطلب ہی از لاسٹ کائنڈ آف. تو لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کئی بار سمپتھائز کرنے کی کوشش کی, کئی بار ایمپتھائز کرنے کی کوشش کی, بٹ نتھنگ واز ورکنگ ان مائی لائف. تو مارچ 2013 سے اپ ٹو مان لیجیے مئی 2013 تک آئی واز کمپلیٹلی کنفیوزڈ کہ میں اب کیا کروں لائف کے بارے میں. آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ مطلب آگے کیسے چلا جا سکتا ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ مائی مینٹل ہیلتھ, مائی لائف, بٹ in the context of miseries in the human population. اچھا. اس کے لیے I started to read and understand the lives of people, read biographies کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اور بھی برے حالات گزر چکے ہیں انہوں نے کیسے اپنی لائف کو آگے لیا. اور few books I stumbled upon on the internet, جن میں سے ایک بک تھی Man's Search for Meaning. Okay. It was written by a psychiatrist cum therapist by the name of Viktor Frankl, جو کہ خود بھی ایک psychiatrist تھے, but being a Jew اس ٹائم پہ نازیز کے دور میں he was a prisoner, Nazi prisoner, right? تو وہ اپنے حالات اس کتاب میں 2 سال تک آشوگز کنسنٹریشن کیمپ میں اپنے حالات بیان کرتا ہے کہ اس نے وہ 2 سال کیسے گزارے اس کنسنٹریشن کیمپ میں, جہاں پہ اس کی ماں اور بیوی دوسرے کنسنٹریشن کیمپ میں جلائی گئی تھی. تو ہی ہیڈ لاسٹ میننگ ان ہز اون لائف. ٹھیک. تو یہ بندہ اس بک میں مینز سرچ فار میننگ میں یہ لکھتا ہے کہ کیسے اس نے اس میننگ لیسنس والی اسٹیٹ سے اپنی لائف میں میننگ بلڈ کرنے کی کوشش کی. تو اٹ گاٹ می انٹو تھنکنگ کہ ان کمپیریزن ٹو دس پرسن اینڈ مینی تھاؤزنڈس اینڈ ملینس آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ, میری لائف اتنی میزریبل شاید نہیں ہے جتنا میرا دماغ کہہ رہا ہے. رائٹ. سو اسی طریقے سے آئی اسٹمبلڈ اپان اندر بایوگرافی بائی نیلسن منڈیلا, لانگ واک ٹو فریڈم. رائٹ. جس میں وہ لکھتا ہے کہ کیسے اس کی لائف کے 29 سال جیل کھا گیا, ان دا سینس ہی واز جیلڈ فار 29 full years. رائٹ. اور کیسے اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مطلب فرم کیسے رہنا ہے, آگے کیسے جانا ہے, مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرنا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر 2 سال 3 سال بھی کوئی جیل میں رہے تو شاید وہ گیو اپ کر سکتا ہے, لیکن یہ بندہ 29 سال تک گیو اپ نہیں کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, یہ بندہ after getting released from the jail within 4 years becomes the president of the same war-torn country, South Africa. اور جہاں پہ یہ سول وار کو فل فلیجڈ بریک ہونے سے بچاتا ہے ان فیکٹ, اور جس کی بیسس پر اس کو نوبل پیس پرائز بھی ملتا ہے. تو ایسی ایگزامپلس کو میں نے گریب کرنے کی کوشش کی, ان کو پورا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی. اور انفیکٹ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اب چونکہ ایک طرف سے ڈپریشن مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا کہ نہیں, دیر از نتھنگ لیفٹ ان لائف, ہوپ لیسنس کا اسٹیٹ, ہیلپ لیسنس کا اسٹیٹ, اور دوسری طرف آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ ہولڈ آف سچ پیپل اینڈ دیئر مائنڈ سیٹ, تاکہ میں خود کو اس کی طرف لے جاؤں, اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف لے سکوں, جہاں پہ ہوپ ہے, جہاں پہ پیشنس ہے, جہاں پہ کنسسٹنسی ہے اپنے گولز, آپ کو تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس سے آئی اسٹارٹیڈ واچنگ بایوگرافیز جو بائی پکس ہوتی ہیں. تو آئی دین وڈ گو ان ٹو دا لائفز آف ایکچوئل پیپل جن کی بیس پر وہ موویز بنتی تھیں, تو ٹو امبائب دیٹ انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈفیکلٹیز آف لائف. نتیجہ یہ نکلا کہ اٹ گاٹ می انٹرسٹڈ ان ٹو ہیومن مائنڈ اینڈ ہیومن بیہیویئر. اینڈ 2013 اپریل مئی سے مان لیجیے آپ شروع کیجیے ٹل اکتوبر 2013 میں پورا سیریس ہونے لگا اباؤٹ سائیکالوجی. سر آپ کی جو کرنٹ پریکٹس ہے, کیونکہ یہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں ہر ایج گروپ انوالوڈ ہے, تو اگر میں 3 اسٹیجز آف لائف میں ان لوگوں کو بائیفرکیٹ کروں, کون سے ایسے اہم ریزنز ہیں آف دیئر مینٹل بریک ڈاؤن, اسٹارٹنگ فرام اسکول چائلڈ, اس کے بعد ٹین ایج جو موسٹ ولنریبل ہے, اس کے بعد سینئر سٹیزنز, تھوڑے سے ریزنز آپ بتائیں سر. دیکھیے, اگر ہم کشمیر کانٹیکسٹ میں ان پاپولیشنز کو دیکھیں, ہمارا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے دین دا ریسٹ آف دا کنٹری.
بہت سارے ایسے ریزنز آلریڈی بیک گراؤنڈ میں تھے جنہوں نے ہماری پاپولیشن کو ونریبل بنایا فار مینٹل ہیلتھ ایشوز. پھر اگر ہم بات کریں گے اسکول گوئنگ چلڈرن کی, تو اوبویسلی ان کا خود کا اتنا انفلوئنس نہیں رہتا ہے ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ پر. اگر ہم پرائمری اسکول مڈل اسکول تک کے بچوں کی بات کریں گے تو ان کے پیرنٹس, کیئر گیورس, آس پاس کے لوگ, ٹیچرس, اسکول سسٹم, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ رہتا ہے, رائٹ. تو اگر وہاں پہ چیزیں الٹی پڑ گئیں تو اٹ کین امپیکٹ دیئر ہول لائف آگے جا کر. پھر اچانک سے مطلب ٹین ایج میں ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ اچانک سے ہو گیا, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز ونریبلٹیز پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں. پھر ٹین ایج میں ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ مطلب ٹین ایج ہے ہی ایسی ایج جہاں پہ ہارمونل چینج ہو جاتی ہیں, جہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے فرام دا پیرنٹس اینڈ دا ریسٹ آف دا اتھارٹی فگرس. تو ایک ٹسل پیدا ہو جاتی ہے بٹوین اتھارٹی فگرس, بی اٹ پیرنٹس, بی اٹ اسکول اور اینی ادر اتھارٹی فگر اور بچہ. تو اگر مس ہینڈل ہو گیا یہ ٹین ایج والا ایرا, ایک ٹینیجر کے بیہیویئر کو ہم نے مس ہینڈل کیا, اٹ کین آلسو لیڈ ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز. اور پھر اگر ہم بات کریں ایلڈرس کی یعنی سینئر سٹیزنس کی, ان کا ایک الگ ایک کانٹیکسٹ ہے, کیونکہ کئی لوگوں میں ریٹائرمنٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ چینج آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک بزی سسٹم ہوتا ہے, بزی اسکیڈول ہوتا ہے ریٹائرمنٹ تک. پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ سب ایک ساتھ ختم ہو جاتا ہے, تو دے گیٹ ان ٹو تھنکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس. اور پھر چونکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا جسم بھی ڈفرینٹ سائنس اینڈ سمٹمز دکھاتا ہے, ویکنیس کی, آپ کی ڈپینڈنسی بڑھنے لگتی ہے باقی آپ کے بچوں پر مثال کے طور پر. اور اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پہلے سے ہی پیسمسٹک رہا ہے, سینسزم رہا ہے آپ کی لائف میں, تو اٹ کین امپیکٹ یور مائنڈ گریٹلی, یور مینٹل ہیلتھ گریٹلی پوسٹ ریٹائرمنٹ. اب اوبویسلی اٹ ڈفرس اور اٹ ویریز فرام ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ کہ آپ کا آس پاس کا یعنی فیملی سسٹم کیسا ہے, کیا وہ ریسپیکٹ کرتا ہے آپ کو, کیا آپ نے ان کو ریسپیکٹ کرنا سکھایا ہے, کہ وہ پہلے سے ہی آپ ان کے ساتھ الگ تھلگ تھے, ایک ڈسکنیکشن آلریڈی تھا, پھر ان کو فرق ہی نہیں پڑا کہ آپ کو کیا نیڈس ہیں کیا نیڈس نہیں ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ یہ صرف شاید ریٹائرمنٹ یا سینئر سٹیزنز میں کچھ اچانک سے کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں ایڈ ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر آپ کو ڈپریشن, انگزائٹی اور ایسے بہت سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے اٹیک کر سکتے ہیں, امپیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں الزیمرز, ڈیمینشیا جیسے کیسز بھی بلڈ ہو جاتی ہیں, یعنی سینیریوز بھی بلڈ ہو جاتے ہیں. سر ڈیمینشیا کی آپ نے بات کی, آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل زمانہ ہے. جو ہماری یوتھ ہے وہ بیفور ایج میں کہوں گی ڈیمینشیا میں جا رہے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ڈیمینشیا ایک ایسی ٹرم ہمارے سامنے آئی ہے. تو کس طرح سے آپ ان کو اویئر کرنا چاہیں گے ٹو ریڈیوس دس اسکرین ٹائم, ٹو ریزالو دیئر ہیلتھ پرابلمس؟ دیکھیے شرین جی, ڈیجیٹل ڈیمینشیا کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کانسیپٹ کی, یہ مراد ہے ایک ایسے فنامنا کے ساتھ کہ جب ہم اوور ڈپینڈنس کریٹ کرتے ہیں آن ڈیجیٹل ڈیوائسز ٹو ریمائنڈ اس اباؤٹ ڈفرینٹ اسکیڈولس, ٹائمنگس, ہر چیز کے لیے ہم یعنی کہ ہمیں 2+2 بھی کرنا ہے تو وہ بھی ہم کیلکولیٹر فون سے پوچھتے ہیں مثال کے طور پر. اور پلس اسکرین کے ساتھ ایکسپوجر خود میں ڈسٹریکٹیبلٹی کا ایک ذریعہ بنتا ہے, جس کی وجہ سے انسان ڈیمینشیا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ انسان کو بھول جاتا ہے, انسان کو فوکس ہی نہیں رہتا ہے, انسان کی میموری امپیکٹ رہتی ہے. لیکن اس جو الزیمرس والے ڈیمینشیا ہے یا جو سینئر سٹیزنز میں ڈیمینشیا ہوتا ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ دیٹ ڈیمینشیا, سینئر سٹیزنز والا ڈیمینشیا از ایریورسبل, جبکہ یہ والا ڈیمینشیا جو یوتھ میں ہوتا ہے بیکاز آف ڈسٹریکٹیبلٹی, بیکاز آف اوور یوز آف اسکرین, دس از ریورسبل. Once you detox the youth, the child, the teenager from smartphones, they start regaining that memory power. They start regaining that focus, that attention, that prioritization, that time management. تو اس کی بیس پر وہ پھر سے ریجوینیٹ ہو سکتے ہیں اور ان کا وہ جو ڈیمینشیا تھا وہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے, اس میں ہم یوتھ یا اس بچے سے شروع نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک
فیملی میں پہلے جو ان کے رول ماڈلس ہیں ان دا فارم آف دیئر پیرنٹس، ان دا فارم آف ایلڈرس، ان دا فارم آف کیئر گیورس، جن کی طرف دیکھ کر یہ دیکھیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے یا غلط طریقہ کیا ہے موبائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا، اگر وہ خود صحیح رول ماڈلس یعنی کہ خود بنتے نہیں ہیں، دین دے کی ناٹ بلیم دا یوتھ. کیونکہ وہ ہم کشمیری میں کہتے ہیں کاکر تچھان پوت ہچان، مینس جب جو آپ سکھائیں گے بچہ وہی سیکھے گا. سو ہیلدی یوز آف ٹیکنالوجی ان کو مطلب ایسی خود ہی نہیں آئے گا اپنے دماغ میں، ان کو سکھانا پڑے گا. اور وہ سکھائے گا کون؟ کیئر گیور، ماں باپ، اسکول، رائٹ. ماں باپ کا سر بہت اہم رول ہے، دیکھا گیا ہے مینٹل ہیلتھ میں، اسپیشلی جب بھی ایک بچہ اپنے ٹف ٹائمز میں جاتا ہے تو کتنا اہم ہے ایک ماں باپ کو سپورٹ کرنا اس دوران. کیونکہ ایکچولی یوزولی جو دیکھا گیا ہے ماں باپ کرس کرتے ہیں اس دوران اپنے بچوں کو، کبھی کبھار ان کو پھر اپنا برڈن لگنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیے آزمائش سی ہمیں ملی ہے، اس کو یہ پرابلم ہو گئی. تو اس طرح کو آپ کیسے آپ ایڈریس کریں گے، اور ماں باپ کو کتنا سپورٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو؟ دیکھیے میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہم فار ایگزامپل ٹیکنالوجی، فون اور ایسی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے تھے. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک پیرنٹس خود رول ماڈل، افیکٹو رول ماڈلز نہیں بنیں گے، وہ بچے کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک، کئی سارے کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ پہلے سے ہی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہوتا ہے، اس میں بھی پیرنٹس کا ایک اچھا خاصا رول رہتا ہے. اور کچھ بچے ایزی ٹو ہینڈل ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، تو اس میں تو پیرنٹس کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن بچہ ایزی ٹو ہینڈل ہو یا ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہو، یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی اسٹریس ٹالرنس کا خیال رکھیں، اپنی فرسٹریشن ٹالرنس کا خیال رکھیں. کیونکہ اگر وہ فرسٹریشن ٹالرنس ان میں ایڈیکویٹ ہوگی تب جا کے وہ بچے کے ٹیمپر ٹینٹرمس کو مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیے بچے کا کام ہے، اس کی رائٹ ہے ٹو تھرو ٹینٹرمس، کیونکہ بچے کا ٹیمپر ٹینٹرم تھرو کرنا ہیلپس ہم ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ. اور اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس ٹو ہیلپ ہم مینیج ہز اور ہر ایموشنس ان دوز ڈیفیکلٹ ٹائمس. لیکن وہ کب وہ جو ہے بچے کے ٹیمپر ٹینٹرمس کو مینیج کر سکتے ہیں افیکٹولی، جب ان کو مینٹل ہیلتھ کی پتہ ہوگی، جب ان کو پہلے خود کا ریزیلینس صحیح ہوگا، ایموشنل ریزیلینس، جب ان کو خود اپنی ایموشنس کا پتہ ہوگا، اپنی فرسٹریشن ٹالرنس ایڈیکویٹ ہوگی، اسٹریس مینجمنٹ خود کی افیکٹو ہوگی، تب جا کے وہ ٹیمپر ٹینٹرم جیسی سچویشن کو ایسے مینیج کریں گے کہ وہ اس سے بچے کو سکھائیں گے کہ آپ کو اپنی ایموشنز مینیج کیسے کرنی ہے. اگر وہ خود کنفیوزڈ ہیں، اگر ان کو خود نہیں پتہ ہے کہ اینگزائٹی کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ان اویئر ہے، تو دے کین مس مینیج دا سچویشن اینڈ ہینس بیکم دا ریزن فار مینٹل ہیلتھ ایشوز ان دا چائلڈ. پھر یہ ڈفرینٹ ایجز ہیں، پرائمری اسکول کا بچہ یا اس سے پہلے ہی، فار ایگزامپل وہ ابھی ٹاڈلر ہی ہے، ٹاڈلر ہوڈ سے ہی آپ کو مینٹل ہیلتھ پر دھیان دینا ہے. آپ کو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ یور پیرنٹنگ پریکٹسز. انفارچونیٹلی میں یعنی کہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، کشمیر میں خاص طور پر، پیرنٹنگ کے نام پہ ایبیوز بکتا ہے. یہ بہت بولڈ میں ورڈز یوز کر رہا ہوں یہاں پہ. پیرنٹنگ جو ہمارے پیرنٹس کی یا ہماری فار ایگزامپل 40 سال 30 سال پہلے کی پیرنٹنگ ہوئی ہے، ہم اس کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے ہیں ہماری نئی اس وقت کی جنریشن پر، کیونکہ ہمارے زمانے میں ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا نہیں تھا. مشکل سے ہی ٹی وی تھا، ایک وہ ذریعہ تھا انٹرٹینمنٹ کا. آج کی ڈیٹ میں نیٹ فلکس، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب جس سے دن بھر انسان بزی رہ سکتا ہے اس اسکرین کے ساتھ. تو جب تک پیرنٹس اس وقت کے چیلنج کو نہیں سمجھیں گے، سوشل میڈیا خود میں ایک چیلنج ہے، موبائل خود میں ایک چیلنج ہے، انٹرنیٹ گیمبلنگ خود میں ایک چیلنج بن چکا ہے. پھر آپ دیکھ لیجیے ایک اور مصیبت ہے انفلوئنسرس. اور وہ کیا انفلوئنسرس ہیں آپ کو اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے بندہ اور وہ انفلوئنسر بن جاتا ہے. اور اوبویسلی ایک یوتھ، چائلڈ اور ایڈولسنٹ پاپولیشن ایک ایسی پاپولیشن ہے جن کو گھر کے باہر کے لوگ زیادہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. اور جب وہ ٹیکنالوجی، فون کا انسپروائزڈ استعمال کریں گے تو وہ ایسی چیزیں دیکھ کے امپیکٹ لے سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پیرنٹ کو کتنی چیزوں پر نظر ہونی چاہیے، کتنی ریسپانسبلٹی ہے
کہ وہ بچے کو سامنے رکھے, اس کے آن لائن آف لائن ایکٹیویٹیز پر نظر ہو, اس کی ایموشنز کیسے اس کو کیٹر کرنی ہے اس پر اس کی نظر ہو, اس بچے کی سیلف اسٹیم ایشوز سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے. سوشل میڈیا کا استعمال, صحیح استعمال, غلط استعمال کیا ہے, اس کی وہ ڈائریکشنز کہاں سے ملیں گی؟ پیرنٹس سے. لیکن اگر پیرنٹس خود ان اویئر ہیں, وہ خود اوٹ پٹانگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر, ان کو خود وہ ایٹیکیٹس جو ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کی, یا کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے, کب تک دیکھنا ہے, کس مومنٹ میں دیکھنا ہے, شام کو دیکھنا ہے, صبح دیکھنا ہے, کتنا ٹائم, اگر وہ خود نہیں کریں گے تو پھر بچے کو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا, اس نے ہمیں جو ہے ہمارا جینا حرام کیا. تو وہ جب خود ریسپانسبلٹی لیں گے, پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ کی ریسپانسبلٹی لیں گے, پھر خود پہلے ایٹیکیٹ سیکھیں گے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کے, تب جا کے وہ اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, مور تھرو ایکشن دین تھرو ورڈس. سر آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ تب اسٹگما کافی تھا جب آپ نے سائیکالوجی کا فیلڈ لیا, تو آج 2025 کی جو ڈیٹا ہے اس حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی اویئرنیس, کتنا اسٹگما ختم ہو رہا ہے یا کتنا ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی کووڈ کے بعد جتنا ماس اویئرنیس ہوا تھا مینٹل ہیلتھ کو لے کر, اس حساب سے جتنا اسٹگما ریموو ہونا چاہیے تھا سوسائٹی میں, پھر بھی اتنا اسٹگما ریموو نہیں ہو پایا ہے. ادروائز پوسٹ کووڈ گورنمنٹ لیول پر ماس اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ مطلب مینٹل ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا چاہیے, مینٹل ہیلتھ کو لے کر فلانی پروفیشنلز آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. لیک آف ایکسیپٹنس لگتی ہے آپ کو ہے لوگوں میں, بے شک لیک آف ایکسیپٹنس, مانتے نہیں ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک کلیئر کٹ ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک کلائنٹ ہے جس کو فار few reasons like she went to a particular university for her bachelor's program, جہاں پہ پہلے سیمسٹر میں she did well, but underlying background میں mental health issues unaddressed تھے. ٹھیک, اور obviously when she went into this program تو پروگرام کا اپنا ایک اسٹریس رہتا ہے. دوسرے سیمسٹر سے اس کی mental health ڈکلائن ہونے لگی. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ گھر والوں کو 100% اسکور چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے جی بہت انویسٹ کیا ہے بچے کی پڑھائی پر, اب ان کو 2 مارکس بھی کم نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے بندے پر پرفارمنس پریشر بڑھ گیا, اس اسٹوڈنٹ پر پرفارمنس پریشر بڑھ گیا, اور وہ کافی سیلف فلیجلیشن اور سیلف کرٹیسزم میں پھنس گیا. ڈپریشن نیکسٹ لیول پر پہنچ گیا جو کہ آلریڈی بیک گراؤنڈ میں ان اٹینڈڈ تھا. ٹھیک, دس بیچلرز پروگرام بیکیم اے ٹریگر فار میجر ڈپریشن. ٹھیک, اور اس کے بعد فائنلی فاسٹ فارورڈ یہ بچہ اس پروگرام سے ایگزٹ کرتا ہے. ٹھیک, رادر دین ناؤ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بچہ اگر اچھا تھا پڑھنے میں, فرسٹ سیمسٹر میں اس نے ٹاپ کیا اپنے بیچ میں, اب یہ کیوں اتنا مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے جو ہے اس پروگرام سے ایگزٹ لیا, اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو صرف ٹانٹ کا شکار بنایا گیا. ٹھیک, اور شی کیم ٹو می بفور شی ایگزٹڈ دا پروگرام, اس وقت بھی میں اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اور آفٹر شی ایگزٹڈ فرام دا پروگرام اس وقت بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جب میں اس سے اب بولتا ہوں کہ بھائی آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ پر ایسے ایسے کام کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ہیو ریگولر یعنی سیشنز, باضابطہ طور پر میں اس کو لے آؤٹ دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے اپنی مینٹل ہیلتھ پر کام کرنا ہے, بٹ انفارچونیٹلی دیر از نو سپورٹ فرام دا فیملی ان دا سینس کہ نہیں جی آپ کو ایش کرنے. دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جو ہمارا سوسائٹیل فریم ورک ہے اس میں کوئی اپنے لیے جیتا نہیں ہے, سب لوگ سوسائٹی کو امپریس کرنے ہوئے میں لگے ہیں. وہ بھی بچے پہ ایک بہت امپیکٹ, مجھے لگتا ہے اس چیز کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. دیکھیے شیرین جی, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بہت کم جیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمیں ہاؤ باؤ, دکھاوا, لوگ کیا کہیں گے, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے لیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے لوگ کیا کہیں گے. رائٹ, ہم خود کے لیے نہیں جیتے ہیں, ہم اپنے ویلیوز کو فالو نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ فلانی چیز شاید صحیح نہیں ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے یا تو ہم اس چیز میں کنٹینیو کرتے ہیں یا تو کوئی چیز کوئی چیز اسٹارٹ ہی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے کوئی ٹرینڈ اسٹیبلش کی ہے, ہمیں اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. تو ایک شیپل مینٹیلٹی ہے, مطلب وہ ریورڈ چال جس کو ہم کہتے ہیں. سر آپ نے اپنی کلائنٹ کی جو اگزامپل دی, جب
کافی ایسے اور بھی پیشنٹس ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ ایلمنٹس ان ایڈریسڈ ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو کیا سمٹمز ہیں, کیسے ایک انسان اپنے آپ کو ازیوم کر سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے ایک سائیکالوجسٹ کی, ایک سائیکیٹرسٹ کی؟ دیکھیے, اگر جنرل پاپولیشن میں مائلڈ سمٹمز آف انگزائٹی, ڈپریشن, OCD اور ایسی ہی کئی ساری چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جائے تو اٹ کین گریٹلی امپیکٹ دا اوور آل مینٹل ہیلتھ ان دا پاپولیشن. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ ارلی سائنز اینڈ سمٹمز آف ڈپریشن یا انگزائٹی اور باقی ایموشنل ڈس آرڈرس کیا ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے ہی اس بندے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کی بات میں, آپ کی کمیونیکیشن میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. اف یو آر اٹینڈنگ ٹو دس پرسن ہو سیمز ٹو بی ڈپریس, تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کچھ بول رہا ہے, کیا آپ وہ لینگویج سمجھ پا رہے ہیں, کیا آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں ان سائنس کو اس کی لینگویج کے تھرو کہ کچھ تو مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ. اگر وہ پہلے ہی ایڈریس ہونے لگا تو پھر آپ کو سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی ضرورت آپ کو تب پڑتی ہے جب ماڈریٹ لیول سے یہ کراس کر جائے, کیونکہ ماڈریٹ لیول سے آگے آپ کو پہلے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, اور پھر اگر سیویئر لیول کا ہو جائے تب بھی آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. لیکن مائلڈ سے ماڈریٹ کی جو لیول ہے اس میں آپ کو نہ ہی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو سائیکیٹرسٹ, خود سے آپ کوپ اپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بائی ہیونگ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ویریس مینٹل ہیلتھ ایشوز. لیکن ماڈریٹ لیول سے آگے یہ چلا جائے مسئلہ تو اب سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. پہلے سائیکالوجسٹ کو وزٹ کیا جانا چاہیے, ایک ایبل لائسنسڈ پریکٹیشنر ہو, کیونکہ انفارچونیٹلی سائیکیٹرسٹ ہے نا, یہ سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ کے نام پہ بھی آج انفارچونیٹلی سوسائٹی میں کوئکس ہیں, کائنڈ آف تھگس ہیں, جو خود کو سائیکالوجسٹ تو کہتے ہیں لیکن ان کو بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. سو جب بھی آپ کسی سائیکالوجسٹ کو وزٹ کریں آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کون سی ڈگری کی ہے, کیا وہ لائسنسڈ پریکٹیشنر ہے, اس کے پاس کتنی ایکسپیرینس ہے آپ کی ایشوز کو لے کر. اٹس یور رائٹ ٹو آسک. ادروائز آپ کو کسی نے کوئی ریفرنس دے دیا اور آپ اٹھ کر چلے گئے, پھر کام بننے سے کام بگڑنے لگتا ہے, بننے کے بجائے بگڑنے لگتا ہے, کہ وہ ایسی اوٹ پٹانگ اوپینینز آپ کو دینے لگتا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور اس طریقے سے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اور زیادہ ڈیمیج کر لیں. سر تھوڑا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز کو, ہم سب کو بلکہ اویئر کریں کہ آج کل کے اسٹریسفل دور میں کس طرح سے اپنا جو ورک لائف کا اسٹریس ہے یا پرسنل لائف کا اسٹریس ہے, کچھ 5 ٹپس آپ دیں جس سے آپ ان کو مینیج کر سکیں لوگ آرام سے. دیکھیے, اس چیز کو لے کر میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو ایک بیسک کانسیپٹ فراہم کرتا ہوں یا ان کو گائیڈ کرتا ہوں ایک بیسک کانسیپٹ میں, جس کو اگر انہوں نے پکڑ لیا تو ان کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جتنا جلدی وہ اس کو پکڑیں گے اتنا ہی جلدی وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیویئر ایشوز میں گرفتار ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں آپ کا می ٹائم. بالکل, یعنی می ٹائم کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹائم جو آپ خود کو دیتے ہیں. می ٹائم میں 4-5 چیزیں کل ملا کر ہوتی ہیں, جن میں سے پہلی چیز جو ہمیشہ میں اپنے کلائنٹ کو بولتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے اپنے سیشنز کے لیے, پہلی چیز ہے مائنڈ فلنس کی پریکٹس. مائنڈ فلنس ہے کیا؟ مائنڈ فلنس ہے پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس. کہ ادروائز مینٹل ہیلتھ ایشوز کب ڈیولپ ہوتے ہیں؟ جب انسان یا تو پاسٹ میں کہیں گم ہو گیا ہوتا ہے کہ کاش اس دن یہ نہیں کیا ہوتا, وہ آگے نہیں بڑھ پاتا, اور اس کی وجہ سے جب وہ پاسٹ کو کھنگال رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انسان کی لائف میں ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے. یا تو انسان اگر فار ایگزامپل فیوچر میں پھنسا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, واٹ اف دس ہیپنس, واٹ اف دیٹ ہیپنس, اوور تھنک کرنے لگتا ہے اور اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. سو کیسے انسان پریزنٹ میں رہے, اسی کو ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں. یعنی کہ جب آپ پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس بلڈ کرتے ہیں, جب آپ پریزنٹ میں رہنا سیکھتے ہیں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تب جا کے آپ نہ ہی پاسٹ کو لے کر آبسیس کریں گے نہ ہی فیوچر کو لے کر آبسیس کریں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دا مور یو آر ان دا پریزنٹ مومنٹ, وہ کچھ بھی جو بھی آپ کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں پریزنٹ مومنٹ میں, اسی پر فوکس کریں. آپ چائے پی رہے ہیں اسی پر فوکس کریں, آپ واش روم یوز کر رہے ہیں اسی پر فوکس کریں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اسی پر فوکس کریں, آپ بات کر رہے ہیں اسی پہ فوکس کریں. اسی کو ہم مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ کہتے ہیں. مائنڈ فلنس سے آپ اپنے تھاٹس اور ایموشنز اور باڈی سینسیشنز کے ساتھ ایک ہیلدی ایکویشن ڈیولپ کرتے ہیں. نتیجہ آپ کو کوئی بھی تھاٹ آ جائے وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا, آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں. یہ پہلا کام ہے. اور
جتنا آسانی کے ساتھ میں نے یہاں پہ آپ کو بولا اتنا یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ انسان جب پھنس جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس ہوتی کیا ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز سلیپ ہائیجین. انفارچونیٹلی ہمیں سلیپ ہائیجین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 2 بھی بج گئے, 3 بھی بج گئے اور ہم موویز دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس چلا رہے ہیں, بنج کر رہے ہیں سیریز پر. نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز لگی ہے اور ہم اب سٹاپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے, اور 3 بجے آپ سو گئے اور دوسرے دن آپ کو آفس جانا ہے یا اسکول جانا ہے. اب وہ جو آپ نے مشکل سے ہی 5 گھنٹے سو گئے, آپ وہ اس کی وجہ سے جو اسٹریس آپ کا بڑھے گا, ایگزیکٹلی سلیپ ہائیجین میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے جو ایموشنل ڈسٹریس بڑھے گا, وہ خود میں ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے ایک بہت بڑا ریزن بن سکتا ہے. سلیپ ہائیجین اور ایموشنل ویل بینگ کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. تو ہم ہمارے کلائنٹس کو بولتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹرکٹلی آبزرو سلیپ ہائیجین. سونے سے پہلے 1 گھنٹے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور سونے کے یعنی جاگنے کے بعد آنکھ کھلنے سے لے کر بستر سے اٹھنے تک آپ کیا کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو کیپ واچ آن دیز 2 اینڈس. سر, جس طرح پرانے رورل ایریاز میں کیا ہوتا تھا, آلو بیا آلو کر کے ایک اویئرنیس ہوا کرتی تھی, وہ چاہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہو, آپ کا فیمیل ہائیجین کے ریلیٹڈ ہو, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے, تو آج تو اس سے ہم زیادہ ایڈوانس ہونے چاہیے. جی شرین جی, امپورٹنٹ ماس اویئرنیس کی ہے, امپورٹنس ماس اویئرنیس کی ہے. اس سلسلے میں جو ابھی آپ نے یہ نام بولا آلو بیا آلو, اٹ ریمائنڈس می آف مائی اون چائلڈہڈ. میں کہوں گا کہ اراؤنڈ مائی مڈل اسکول ہم یہ پروگرام سنا کرتے تھے, ریڈیو پر آتا تھا, جو MSF کے اسپانسرشپ کے انڈر ہوتا تھا. تو آلو بیا آلو میں باضابطہ طور پر کشمیری لینگویج میں مختلف مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بات ہوتی تھی. 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک میل اور ایک فیمیل, وہ ایسے اس کو ڈراماٹائز کرتے تھے کہ ایز اف دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ. ایسے پروگرامس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ماس اویئرنیس بلڈ کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ فیمیل ہائیجین کو لے کر گاؤں لوگ ایک عورت جاتی تھی مثال کے طور پر, وہ بات کرتی تھی کہ یعنی فیمیل ہائیجین کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے, مینٹین کیا جا سکتا ہے. ویسے ہی مینٹل ہائیجین کو لے کر بھی ایسے پروگرامز پھر سے شروع کیے جانے چاہیے تھرو ویریس آرگنائزیشنز, وہ پھر گورنمنٹ ہو یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, تاکہ ایک عام سے شہری کے دماغ میں بھی مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ہائیجین کو لے کر چیزیں آ جائیں, بیٹھ جائیں. اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ہماری وادی کی اوور آل جنرل پاپولیشن کی مینٹل ہیلتھ کو لے کر. جی سر, آپ کا بہت شکریہ جی کے پوڈ کاسٹ کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہم سب کو اپنے وائز ورڈ سے اویئر کرنے کے لیے. جی شیرین جی, بہت شکریہ مجھے اس پلیٹ فارم پر بلانے کے لیے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے. آئی ہوپ کہ اس کنورزیشن کے تھرو لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں اور مینٹل ہیلتھ کو لے کر ہماری طرف سے ایک کنٹریبیوشن رہے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم.